سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سہیل وڑائچ کے مطابق آپ سے ملاقات تو ہوتی رہتی ہے، مگر بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ان مختصر ملاقاتوں میں ہو نہیں سکی۔ آج یہ خط اس لیے لکھ رہا ہوں کہ اپنے تجربے کی روشنی میں آپ کو کچھ مشورے دے سکوں۔ سب سے پہلے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو MI کا سربراہ بنایا، پھر IS کا، اور جب خان نے آپ کو ہٹانے کا کہا تو پھر آپ کو کور کمانڈر لگا دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ میرے پسندیدہ رہے۔ ہاں، جب آپ کی بطور سپہ سالار تقرری کا معاملہ آیا تو میں دوسرے جرنیلوں کے دباؤ میں آ گیا۔ وہ 4-5 خواہشمند اکٹھے ہو گئے تھے اور روز میرے کان بھرتے تھے۔ مجھے اس وقت غیر جانبدار رہنا چاہیے تھا، مگر میں جانبدار ہو گیا۔ یہی میری غلطی تھی اور مجھے اس کا اعتراف ہے۔ آپ کا بھی بڑا پن ہے کہ آپ نے اس غلطی پر مجھے معاف کر دیا اور مجھے کئی تقریبات میں بلا کر عزت دی۔ سب سے پہلے میں آپ سے عالمی منظرنامے کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوران سروس مجھے کینیڈا اور باقی دوسرے ملکوں میں کام کرنے کا موقع ملا، اس لیے میرا تجربہ کہتا ہے کہ ہمیں مغربی دنیا سے سیکھنے کے لیے اس کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ امریکہ آج بھی وہ سپر پاور ہے اور شاید اگلی دہائی تک اس میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔ اس لیے آپ چین اور امریکہ سے تعلقات میں توازن رکھیں۔ آپ کا جھکاؤ مڈل ایسٹ کی طرف نظر آ رہا ہے۔ یہ سب اپنے اپنے مسئلوں میں گرفتار ہے اور پھر یہ سارے 0 ہیں۔ ان سے بہت زیادہ امیدیں نہ لگائیں، اس کی بجائے ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا مشورہ یہ ہے کہ موجودہ دور کی ٹیکنالوجی کو برا بھلا کہنے کی بجائے اس پر کنٹرول کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا اچھا ہے یا برا، اس بحث کو چھوڑ کر اسے سیکھا جائے، اس کو بہتر استعمال کیا جائے۔ یاد رہے کہ لاؤڈ اسپیکر ہے تو علماء نے اس کے خلاف فتوے دیے تھے۔ اب انہی علماء کا لاؤڈ اسپیکر کے بغیر گزارا ممکن نہیں۔ کیمرہ کافی، تصویر کشی، پریس اور حتیٰ کہ گھڑی تک کو بدعت اور خلاف اسلام قرار دے دیا گیا، لیکن یہ ٹیکنالوجی آ کر رہی۔ سوشل میڈیا بھی بند نہیں کیا جا سکا، یہ نئے زمانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بہتر استعمال کو سیکھنا ہی وہ حل ہے۔ مجھے یہ کہنے دیجیے کہ آپ نے معیشت کے حوالے سے جو اقدامات کیے ہیں ان کا بڑا مثبت اثر پڑا۔ روپیہ مستحکم ہو رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ مثبت رجحان دکھا رہی ہے، سمگلنگ میں نمایاں کمی آئی ہے، چینی کی قیمتوں میں استحکام آیا ہے، صنعت کاروں کو احساس ہو گیا ہے کہ اب فری ہینڈ کا زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ اب ہر ایک کو قانون اور ریاست کی چھاننی سے گزرنا پڑے گا۔ آپ نے ایران کو مؤثر جواب دے کر پورے ملک میں پھیلے اضطراب کو ختم کیا ہے۔ افغانستان کو بھی آپ نے بڑا زوردار پیغام دیا ہے۔ بھارت کے حوالے سے بھی آپ کے عزائم اور ادارے قومی امنگوں کے مطابق ہے۔ یہ سب کچھ درست، مگر 8 فروری کے بعد بھی کیا آپ کی پالیسیاں چلیں گی یا پھر نئی حکومت کا بیانیہ چلے گا؟ اہم ترین مسئلہ سیاسی ہے۔ 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے آپ کے اقدامات کو پوری فوج کی حمایت حاصل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں اور میرے ساتھی جرنیل بڑے شوق سے عمران خان کو اقتدار میں لائے تھے۔ میں اور میرے بچے کرکٹ کے شودائی ہیں، اسی لیے ہمیں خان اچھا لگتا تھا۔ ہم نے بہت آگے جا کر اس کی مدد کی، OC کے ذریعے ہر ضلع میں اس کے امیدوار فائنل کیے اور اسے جتوایا، مگر افسوس کہ وہ معاشی کارکردگی میں بالکل ناکام ہو گیا۔ اس کی گورننس بھی ناقابل برداشت تھی، اس لیے آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلطی کر دی ہے۔ اس لیے عمران خان کے اقتدار سے رخصتی کو میں نے اپنی غلطیوں کا مداوع سمجھتا ہوں۔ ان سب کے حالات کے باوجود میری ہمیشہ سے یہ رائے رہی ہے کہ پاپولر سیاسی جماعتیں اداروں کی طرح ہوتی ہیں، انہیں توڑنا یا کمزور کرنا سیاست اور ریاست کو کمزور کرنے کا مترادف ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی پالیسی پر نظر ثانی کر کے 9 مئی کے ذمہ داروں کو سزا دیں، مگر باقی PTI کے لیے عافیت کا دروازہ کھولیں۔ میں نے نواز شریف کے ساتھ کام کیا ہے۔ اپنے پچھلے اقتدار کے آخری دنوں میں وہ سست ہو گئے تھے اور انہوں نے بہت سے معاملات اسحاق ڈار صاحب پر چھوڑ دیے تھے۔ ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ نواز شریف کو چوتھی بار لایا جا رہا ہے، تو یہ بات مد نظر رکھیں کہ ان کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار رکھنا آپ کے لیے کافی مشکل ہوگا۔ میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ ان کے ساتھ چلا جائے۔ ایک طرف تو اس وقت کے جرنیلوں کا دباؤ اور دوسری طرف حکومت کا لچک رویہ بالآخر خرابی تعلقات پر منتج ہوا۔ اب اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے ہم سے غلطیاں ہوئیں، ان کا ازالہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں اکبر بگٹی کو مارنا غلط تھا، وہ غدار نہیں تھا، اس کی ہینڈلنگ غلط ہوئی۔ بلوچ کو عزت دے تو اس کا رویہ بہتر ہوتا ہے۔ کئی دہائیاں گزر گئی ہیں، بلوچستان کا مسئلہ یوں کا توں ہے۔ ضرورت اس بات کی کہ اس مسئلے کا پرامن اور دیرپا حل تلاش کیا جائے اور اس طرف جانے کا واحد حل مذاکرات کا راستہ کھولنا ہے۔ بھارت سے بھی اب جنگ نہیں ہو سکتی، مذاکرات ہی راستہ ہے۔ اگر ہم افغانستان، ایران اور بھارت سے ڈائلاگ کر سکتے ہیں تو باقی بلوچوں سے کیوں نہیں؟ آخر میں یہ عرض ہے کہ مجھے
समेत पूरी फ़ौज आपके साथ खड़ी है। आप पर भारी जिम्मेदारी है। आप माजी के गलत तजर्बे ना दोहराएं। सियासी अडलग से फ़ौज हमेशा नुकसान में रही है। फ़ौज तो सब की इसलिए मुल्क को इकट्ठा रखा हुआ है। अमन व अमान भी इसका मरून मिन्नत है। अमन हो तो जमहूरियत आती है। फ़ौज अमन तो लाई है, जमहूरियत भी आने दे। इसी से रियासत मजबूत होगी। इमरान खान और उनकी सियासी जमात ने जो किया गलत किया। मैं खुद इसके खिलाफ हूँ। मेरे खिलाफ इसने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि बैरिस्टर गौहर की सरबराही में कायम नई तहरीक इंसाफ को काम करने का मौका मिलना चाहिए। इन इंतखाबात में भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। हम सब आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। फ़ौज है तो मुल्क है। उम्मीद है आप मेरे ख़त को खुश दिली से पढ़ेंगे और जो नुकात आपको अच्छे लगेंगे इन पर फौरी अमल भी करेंगे।